جان صاحب، بلوچستان کے اصل مسائل کا ادراک کرنے کے لیے آپ سے ہم بات کر رہے ہیں. کیا یہ حقیقت ہے کہ بلوچستان کے حالات خراب کرنے میں کئی بیرونی عناصر شامل ہیں؟ 7 جولائی 2009 کو جنگ اخبار میں خبر شائع ہوئی جس کے مطابق افغانستان میں سفارت خانے کے علاوہ 9 قونصل خانے ہیں جو پاکستان میں دہشت گردی کی منصوبہ بندی کرتے ہیں. آپ بھی ان لوگوں میں ہیں جو یہ الزام لگاتے ہیں. ان قونصل خانوں کے نام لینا پسند کریں گے؟ اور کیا یہ قونصل خانے جو ہیں یہ کلبھوشن کی گرفتاری کے بعد ہمارے علم میں آئے؟ پہلی بات یہ کہ یہ اس وقت کی ہم بات کر رہے ہیں جب کرزئی گورنمنٹ تھی. وہاں پہ ایک پورا انفراسٹرکچر تھا سیف ہاؤسز کا جو افغانستان کے کندہار میں. پھر آپ سیف ہاؤسز کی بات کر رہے ہیں یا قونصل خانے کی بات کر رہے ہیں؟ آفیشیلی وہ قونصل خانے تھے لیکن وہ سیف ہاؤسز تھے. بیسیکلی وہ دنیا کو یہ بتا رہے تھے انڈیا کی ہمارے کونسل خانے کونسل جنرلز ہیں، لیکن ان کے 3 جو آفیشل ہیں، باقی جو ہے وہ سارے ان آفیشلز تھے جن کو پھر بھی وہ اسی طرح ڈپیکٹ کر رہے تھے جیسے وہ کوئی آفیشل اسٹیٹس ان کا ہو. کس شہر کی بات کر رہے ہیں؟ میں افغانستان میں کندہار کی بات کر رہا ہوں، میں اس کی پکتیا کی، پکتیکا کی، ننگرہار کی جو جلال آباد شہر ہے اس کی بات کر رہا ہوں. ان تمام جگہ پہ کونسل خانے تھے. ان کے کونسلیٹ تھے جو آفیشیلی کونسلیٹ کہلاتے تھے افغانستان حکومت کے کتابوں میں، لیکن وہ ایسے آپریشنل بیسز تھے جس سے جو پاکستان میں دہشت گردی کا لہر ہے اس کو ہینڈل کر رہے تھے، آپریٹ کر رہے تھے. کلبھوشن اسی بنا پہ گرفتار ہوا؟ دیکھیے، کلبھوشن بیسیکلی ایک نیٹ ورک ہے جو ایران کی سرزمین سے بلوچستان اور کراچی تک ایک پھیلا ہوا نیٹ ورک چلا رہے تھے، اور ان کی انٹیلیجنس گیدرنگ کے بعد ایک بہت ہی جس میں بارڈرز بھی کراس ہوئے ہیں اس انٹیلیجنس گیدرنگ کا حصہ تھے، تو ان کو گرفتار کیا گیا. اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ صرف کلبھوشن یادیو نہیں ہے بلکہ ابھی ریسنٹلی ایک اور انڈین ایجنٹ اور ایک اور ان کا نیٹ ورک پکڑا گیا ہے جس میں یہ انڈین ایجنٹ اب ہمارے کاؤنٹر ٹیررزم کے ڈپارٹمنٹ کے کسٹڈی میں ہے، اور اس کا نام ہے اشوک چترویدی. یہ وہ شخص ہے جو ریسنٹلی بلوچستان میں شورش ہے ان کو سپانسر کر رہے ہیں 2 طریقوں سے. ایک تو کرپٹو کرنسی کے ذریعے انہیں پیسے دے رہے ہیں. وہاں پہ بارڈر میں انہوں نے ایران کے شہر میں دبئی میں کمپنی رجسٹر کروائی تھی جس کا نام انہوں نے رکھا تھا ایک سلک روڈ کے نام سے ایک کمپنی انہوں نے اسٹیبلش کی. جو آپ کے پاس ثبوت ہیں یہ ہمارے سیکورٹی اداروں کے پاس ہے اور اس کا اعلان بھی آپ کے سامنے بہت جلد آ جائے گا، تمام تفصیلات ہمارے سامنے. اچھا، یہ بتانا پسند کریں گے کہ 24 نومبر 2009 پیپلز پارٹی کا دور حکومت ہے. بلوچستان لبریشن آرمی کے لیے عام معافی کا اعلان کیا جاتا ہے اور بلوچستان کے 3 جو رہنما ہیں ہربیار مری، برہمدار بگٹی اور طالب مینگل کے ساتھ مذاکرات کا اعلان کیا جاتا ہے. اور ان کے درمیان کیا طے پایا، کیا اس پر عمل ہوا یا نہیں ہوا؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ کہ کوئی اس طرح کا فارمل معاہدہ نہیں ہوا. جب بھی یہ اسپانسر جو بلوچستان سردار ہیں جن کا BLA بائی ایکسٹینشن ایک ایسا لیوریج ہے جو ریاست کے خلاف جب ان کو فنڈنگ ملتی ہے وہ استعمال کرتے ہیں، جب وہ کمزور پڑ گئے تو انہوں نے ایک سیاسی معاہدے کا نام اس کو دے دیا اور کچھ لوگوں کو انہوں نے مین اسٹریم کیا، کچھ لوگوں نے سرنڈر کیا. لہٰذا یہ ایک طریقہ کار ہے، ایک ایسا طریقہ کار ہے جب یہ کمزور پڑ جاتے ہیں تو کچھ لوگوں کو سرنڈر کرتے ہیں کہ یہ اصل میں BLA. لیکن BLA آج کی کریشن نہیں ہے، یہ 70s میں ہے. یہ جب بھی ان کو فارن فنڈنگ اور ایجنڈا ایکٹیویٹ ہوتا ہے انہیں لانچ کیا جاتا ہے. تو آپ کی پھر ریاست کیا کرتی ہے؟ دیکھیے، یہ صحیح سوال ہے. بلوچستان میں ریاست کے 2 طریقے سے جو ہے کردار ہے. ایک یہ کہ بلوچستان میں جب بھی ریاست نے ڈیل کیا ان سرداروں کے ذریعے بلوچستان کے سیاسی معاملات کو ہینڈ اوور کر کے یعنی بلوچستان کو ڈیل کیا گیا ہے سیاسی لحاظ سے. اور دہشت گردی کے حوالے سے ان دہشت گردوں کو ہر وقت جو ہے جب بھی انہوں نے سر اٹھایا ان کو نیوٹرلائز کیا گیا. کتنے ہیں؟ تقریباً میرے خیال میں تو یہ 1200 سے 1500 کے قریب اس وقت کی میں بات کر رہا ہوں. 1200-1500 لوگوں نے پوری ریاست کو مجبور کر دیا ہے. کوئی مجبور نہیں کر سکتا. پاکستان ایک نیوکلیر اسٹیٹ ہے، ان کی سینکچریز ہے. یہ نیوکلیر اسٹیٹ تو ہیں، تو کیا آپ ان کے لیے نیوکلیر بم تو نہیں استعمال کر سکتے؟ میں کہہ رہا ہوں پاکستان کی فوج کی صلاحیت جو ہے وہ ایک نیوکلیر اسٹیٹ ہے، پھر وہ بیٹل ہارڈنڈ ہے. اس سے بہت بڑا تھریٹ جو ہے وہ TTP کا ایک زمانے میں رہا تھا، وہ ہم نے ہینڈل کیا ہے. لہٰذا یہ لیکن سر وہ تو کیا آپ نے TTP کو ہینڈل اس خیبر پختونخوا کے علاقے میں. ہم یہاں دیکھ رہے ہیں کہ ایک رات وہ آئے اور انہوں نے 10 سڑکیں بند کر دی. دیکھیے، یہ چند واقعات ہیں جو اگر آپ
آپ ابھی اپریل اور مارچ کے ڈیٹا کو کمپیئر کریں 75% جو ہے ان کے جو اٹیکس ہیں وہ کم ہوئے ہیں اور ہماری کیجولٹیز بھی 70% کم ہوئی ہیں. یہ 2 مہینوں کی پروگرس ہے. اس کا مطلب ہے جو ہماری کاؤنٹر ٹیررزم کی اسٹریٹجی ہے وہ ایڈجسٹ ہوئی ہے. لہٰذا یہ اسٹیٹ کے سامنے کھڑے نہیں ہو سکتے. سیویلین ٹارگیٹ کو انہوں نے کیا ہے, سافٹ ٹارگیٹ وہ کر سکتے ہیں اور یہ اکراس ان کی جو سینکچریز ہے اس سے لانچ. اچھا مجھے ایک بات بتائیں, ایک آپ نے کہا کہ ہم نے آپ سے سوال کیا تو وہ سوال تھا 24 نومبر 2009 کے حوالے سے. اسی حوالے سے اگر میں آپ سے یہ بات کروں کہ یہ طے کیا گیا کہ نواب اکبر بگٹی کے قتل کی تحقیقات کے لیے کمیشن بنایا جائے گا, فوج کی فوری واپسی ہوگی, 5000 نئی ملازمتیں دی جائیں گی, اس کو حقوق بلوچستان کا نام دیا گیا. اس پہ عمل کیوں نہیں ہوا؟ دیکھیے ایک سیاسی 2 پارٹیوں کے درمیان ایک انڈرسٹینڈنگ تھی جس کو لازمی بات ہے ریاست کی میرے خیال میں کوئی تائید حاصل نہیں تھی. من نواب اکبر بگٹی کے قتل کی تحقیقات کے لیے کمیشن بنانا برا فیصلہ تھا؟ میرے خیال میں سب سے برا فیصلہ تھا. کیوں؟ ایک شخص جو اسٹیٹ پہ حملہ آور ہو, جس نے دہشت گردی کی ہو, کیا دہشت گردی کی تھی؟ انہوں نے ہیلی کاپٹر کو گرانے کی کوشش کی, جو بچ گیا, جس میں پاکستان ریاست کا ایک پریزیڈنٹ اس میں سوار تھا. الزام آپ لگا رہے ہیں یہ کیا آن ریکارڈ ہے؟ یہ آن ریکارڈ ہے الزام کی حد تک؟ نہیں, الزام نہیں ہے. پاکستانی اسٹیٹ کے تمام ادارے گواہ ہیں. وہاں پہ جن لوگوں نے کیا یہ اس کا ماسٹر مائنڈ تھا, لہٰذا اس کے خلاف کارروائی ریاست کی پہلی ذمہ داری تھی. 18ویں ترمیم کے مطابق جو معدنی وسائل ہیں اب وہ وفاق کے اختیار میں تو نہیں. کیا ان مدنیات کا فائدہ عوام کو نہیں پہنچنا چاہیے تھا؟ دیکھیے 18ویں ترمیم میں یہ اکنالج کیا گیا ہے کہ یہ صوبوں کا حق ملکیت ہے, لیکن اب صوبوں کے پاس بلینز آف ڈالرز اس وقت نہیں کنسیو ہوئے تھے کہ ان کو چاہیے ہائی ٹیک, یعنی اس میں ٹیکنالوجیکل نو ہاؤ چاہیے. کیا بیرک گولڈ صوبے کی گارنٹی پہ آئے گا بلوچستان؟ اس کے لیے فیڈرل گورنمنٹ کا رول ہے. فیڈرل گورنمنٹ کوئی پوسٹ آفس تو نہیں ہے. اگر آپ فیڈرل گورنمنٹ کو شیئر نہیں دیں گے, اس کو ریوزٹ کرنا پڑے گا. دیکھو قرآن کی آیات تو نہیں ہے. نہیں 2 باتیں آپ مکس نہ کریں. میں نہیں کر رہا ہوں, میں آپ مکس کر رہے ہیں. دیکھیے آپ 18ویں ترمیم کو مانتے ہیں؟ آرٹیکل میں جب تک یہ فیلڈ میں ہے میں مانتا ہوں اس کو. بس ٹھیک. سر 2012 میں امریکی کانگریس کے بل نمبر 104 میں کہا گیا بلوچستان کا علاقہ پاکستان, افغانستان اور ایران کے درمیان تقسیم ہو گیا ہے اور بلوچوں کو تشدد کر کے ماورائے عدالت قتل کیا جاتا ہے. کیا یہ بل آپ کے علم میں ہے؟ اور کیا قوم پرستوں کا موقف اسی بل کا تسلسل نہیں؟ یہ بل 112واں جو سیشن تھا اس میں پیش کیا گیا اور یہ 18 فروری 2012 کا واقعہ ہے. بل یہاں پہ لابنگ کی بنیاد پہ بل پاس ہوتے ہیں کانگریس میں. ایک تو میں آپ کو ایک جنرل بل پاس نہیں ہوا. میں ایک جنرل وہ بتاتا ہوں جو امریکن لابنگ سسٹم ہے. آپ تو خود امریکن انٹرسٹ کے لیے کام کرتے ہیں. اب یہ پاکستان کو آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پہ لابیز ہیں مختلف, جو یہ انڈین لابیز ہیں, بالخصوص اسرائیلی لابیز ہیں جو پاکستان کے خلاف کام کرتے ہیں. سر ہم اسی بات اچھا ابھی آتے ہیں اس بات پہ کہ ماورائے عدالت. ٹھیک ہے. اب میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں, میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ 2012 میں جو بات امریکی کانگریس میں کہی گئی وہی بات آج بی ایل اے اوپنلی کہتا ہے اور بی ایل اے کے حامی اوپنلی کہتے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے پیچھے امریکہ شامل ہے؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں امریکہ بالکل, اگر امریکہ کے وائٹل انٹرسٹ نہ ہو تو وہ انڈیا کو منع کرتے کہ بلوچستان کو ڈیسٹیبلائز نہ کریں, اور اس میں میں رول آؤٹ نہیں کرتا امریکن انوالومنٹ کو. 11 ستمبر 2015 کو آپ JUIF سے علیحدہ ہو جاتے ہیں. کیا اختلاف تھا آپ کا؟ مجھے احساس ہوا کہ اب مجھے کوئی نیشنل پلیٹ فارم کی ضرورت ہے جو قومی سیاست کو آگے بڑھائے. میری بہت اچھے تعلقات آج بھی ہیں مولانا صاحب کے ساتھ. لیکن آپ کہتے ہیں کہ آپ کے خلاف منفی کمپین کی انہوں نے. اس وقت ایک ایشو تھا, لازمی بات ہے آپ اختلاف ہوتے ہیں پارٹی کے رہنماؤں سے, لیکن جو ابھی آپ کا ایک سیاسی ویژن ہوتا ہے آپسی کی بنیاد پہ آپ آئندہ کا لائے عمل طے کرتے ہیں. تو اپنے ماضی کے بارے میں بھی آپ ایک رائے. آپ JUIF کو ایک نیشنل پلیٹ فارم کی جماعتیں سمجھتے ہیں؟ دیکھیے میرے حساب سے مین سٹریم جو پارٹیاں ہیں وہ 2 ہیں یا 3 پارٹیاں ہیں. تو JUI کا یہ سٹرگل رہا ہے کہ وہ 2 صوبوں تک محدود ہیں.